جیسا کہ بہت سارے مرد حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ اللہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرمائے، تو میں کبھی ان کے لیے ادھوری دعا نہیں کرتا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عثمان غنی کے خزانے جیسا خزانہ بھی عطا فرما اور ان کے جذبہ سخاوت جیسا جذبہ بھی عطا فرما۔ تو ہم اگر صرف سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور عمل کا جذبہ نہیں ہے تو قیامت کے دن ہمارے لیے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے پیشتر حضور مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت کا ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور عورت کے کردار کے حوالے سے سنا آپ نے کہ کامیاب انسانوں کے پیچھے عورتوں کا کتنا عظیم رول رہا ہے اور کتنا عظیم کردار رہا ہے۔ اس کردار کے حوالے سے گفتگو سے پہلے حضور مفکر اسلام نے فرمایا کلچر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، کہ آج ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی ایسی نظر نہیں آتی جس سے اسلام کی خوشبو ہمارے مشام جاں کو معطر کرتا ہوا دکھائی دے۔ میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ انسان بنتا کیسے ہے اور بگڑتا کیسے ہے۔ آپ جب غور سے سماعت فرمائیں گی تو انشاءاللہ العظیم آپ محسوس کر سکیں گی کہ وہ خواتین جن کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے نہ جانے کتنے ملکوں تک دعوت دین کا کام اور فریضہ انجام دے کر گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے اور جن کی صحبت میں بیٹھنے والے گناہوں سے توبہ کر لیتے، جن کے خطابات سننے کے بعد زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا، جہنم کے راستے پر چلنے والا انسان جنت کا مسافر بن جاتا، یہ ماؤں کے اندر ایسی خوبیاں کس وجہ سے تھیں جس کی بنیاد پر ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں کی زندگی پر پڑا کرتا تھا۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ ہر ماں کی سوچ الا ماشاءاللہ یہ بنتی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ ایسا بنے ویسا بنے، میرا بچہ یہ سیکھے وہ سیکھے، اور اپنے بچے کے حوالے سے قطعی طور پر یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ دین کے راستے پر چل کر میری نجات کا ذریعہ بنے، سامان آخرت بنے، توشے آخرت بنے، اور اس کی ذات سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن ہو۔ آخر یہ مزاج عورتوں کا کیوں نہیں بن رہا اور ان عورتوں کا مزاج کس وجہ سے بنا تھا، میں تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید کہ میری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے پر آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس انسان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ نے جب تم کو اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ، کوئی چیز کا علم نہیں، کوئی چیز کا نالج نہیں، اس طرح سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر آگے میرا رب فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھ بنایا، دل بنایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کان کا ذکر پروردگار نے پہلے فرمایا، اس کے بعد آنکھ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد دل کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل کے وہ بندے جو اچھی باتیں سنا کرتے ہیں اور اچھی باتیں دیکھا کرتے ہیں، ان کا دل بھی اچھی باتوں کی محبت کے اندر اور اچھے لوگوں کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اور جن کی آنکھیں اور جن کے کان غلط باتیں سنا کرتے ہیں اور دیکھا کرتے ہیں، ان کے دل میں گناہوں کی محبت پیدا ہوا کرتی ہے۔ کان کا بڑا کلیدی رول ہے اور آنکھ کا بھی بڑا کلیدی رول ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ عز و جل نے پہلے فرمایا
اور دل کا ذکر بعد میں فرمایا۔ آدمی کچھ سنتا ہے اور سننے کے بعد اور کچھ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے نعت خوانوں کو سنا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نعت خوانوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ان کی نعتیں سن کر ان کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے، اور کبھی کبھی کچھ اتنے اللہ والے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری قوم کا مزاج اور خواتین اسلام کا مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سننے کا اور اللہ کے کلام کے سننے کا نہیں رہ گیا، بلکہ آج ہم اگر دیکھیں تو خواتین کی گاڑیاں ہوں، خواتین کی محفل ہو، خواتین کی تنہائی ہو، خواتین کا ماحول ہو، تو وہاں سننے کو جو چیز ملے گی یا میوزک یا گانے یا اور کوئی چیز جس سے انسان کا دماغ بھی متاثر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی زندگی کے اندر کوئی اچھائی کا جذبہ پیدا نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اے خواتین اسلام، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سننا کیا ہے۔ آپ کو سننے کا اثر انسان کی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے، اور انسان کسی سے اپنے متعلق گالیاں سنتا ہے یا برائیاں سنتا ہے تو اس کے ٹینشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور چہرہ متغیر ہو جایا کرتا ہے۔ سننے کا تعلق انسان کی زندگی پر بہت مؤثر ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر آپ ذرا دیکھیں آج پورے معاشرے کے اندر جس طریقے کی زندگی خواتین گزار رہی ہیں، ڈپریشن کا معاملہ، نیند کی گولیوں کا معاملہ، طبیعت کی بے خرابی کا معاملہ، بے چینی کا معاملہ، بے قراری کا معاملہ، اسٹریس کا معاملہ، اس میں آپ اگر دور تک کہیں جا کر کے دیکھیں گے تو اس چیز کا ضرور دخل آپ کو ملے گا کہ ان کے کان میں کوئی ایسی بات ضرور پہنچی ہے جس نے ان کی نیند کو خراب کر دیا، جس نے ان کے آرام کو خراب کر دیا، جس نے ان کی سوچ کو پراگندہ کر دیا۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ والیاں کیا سنا کرتی تھی، اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ نئے نئے لفظ آ چکے ہیں، نئے نئے الفاظ آ چکے ہیں۔ غیبت کی محفل عورتوں کی جمی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ گوسپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے، ایسے ایسے الفاظ نئے نئے دیے جا رہے ہیں، گناہوں کی باتوں کے لیے الگ الفاظ، اور اس کو بھی اتنا ماڈرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، انسان کی زندگی پر باتوں کا بھی اثر پڑتا ہے اور گانوں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ گانا سننے کے بعد کبھی لڑکیاں جو ہے وہ مٹکنے لگتی ہیں، کبھی لڑکے مٹکنے لگتے ہیں۔ گانوں کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانوں کی وجہ سے سوچ خراب ہو جایا کرتی ہے، گانوں کی وجہ سے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، گانوں کی وجہ سے انسان آوارگی کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ دروازے کو پھلانگتا ہوا آوارگی کے اندر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے کانوں کے سننے کا بڑا دخل ہے انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اسی طریقے سے دیکھنے کا بھی معاملہ ہے کہ انسان اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کے دماغ کو مشتعل کر دے، اس کے جذبات کو مشتعل کر دے، اس کے بعد ہزار پاکیزگی کی باتیں کی جائیں، دماغ پر چڑھی ہوئی برائی کی پکچر اس کو اچھی باتوں کو سننے سے روک دیتی ہے۔ آج برائیوں کا سیلاب، عریانیت کا سیلاب، فحاشی کا سیلاب آج اس طریقے سے ماحول کو پراگندہ کیے ہوئے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کل تک جو خواتین اپنے وجود کو چھپانے میں فخر محسوس کرتی تھی، آج اللہ ماشاءاللہ کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جسم کی نمائش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے وجود کو دکھانے کی بنیاد پر اور بے حیائی کی بنیاد پر معاشرہ کتنا بدک رہا ہے، معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، آوارگی کتنی جنم لے رہی ہے؟ میں تو ان گھروں کے حوالے سے بتاؤں جن گھروں میں آج کے دور کے اندر ماں باپ کے سامنے بھی بچیاں ایسے لباس پہن کر کے آتی ہیں کہ اگر پرہیزگار ماں باپ ہیں تو ان کو نگاہیں جھکا لینی پڑتی ہیں۔ نہ بیٹوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ بھائیوں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ رشتہ داروں کے سامنے لباس کا خیال ہے، نہ ماں باپ کے سامنے لباس کا خیال ہے۔ یاد رکھیں
بے حیائی اور عریانیت کا سیلاب انسان کے دل کو نیکیوں کی طرف مائل نہیں کر رہا۔ آج اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے معاشرے کے بگاڑنے کے اندر سننے کا اثر اور دیکھنے کا اثر۔ جب آدمی سنتا ہے غلط چیز تو اس کی زندگی کے اندر، اس کے دل کے اندر غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب غلط چیز دیکھتا ہے تو غلط چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے انسان اگر کعبہ دیکھے تو طواف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گنبد خضرا دیکھے تو درود شریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن دیکھے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بالکل آپ سمجھ لیں اچھی چیزوں کو دیکھنے کی بنیاد پر انسان کے دل میں اچھی چیزوں کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں کعبہ شریف کی تصویر لگی ہو تو دیکھ کر خانے کعبہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کہیں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہو دیکھ کر مدینہ جانے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس ماڈرن کلچر کے اندر ہماری بیڈ روموں کے اندر اور ہمارے شبستانوں کے اندر اور ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر اور ہمارے ہال کے اندر نہ جانے کس کس قسم کی تصویریں ہیں۔ میں تو ایسے بہت سارے گھروں میں گیا ہوں جہاں میاں بیوی کی شادی کی تصویریں سرہانے پر لٹکتی ہوئی بیڈ روم کے اندر نظر آتی ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس کی نمائش کی کیا وجہ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ہم دیکھ رہے ہیں کان اور آنکھ کو آوارہ کر دیا، اور اگر کسی انسان سے کہا جائے یہ نہ سنو، غیبت نہ سنو، چغلی نہ سنو، گانے نہ سنو، غزلیں نہ سنو، تو انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے کان ہیں، اگر یہ نہ سنیں تو کیا سنیں؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا جس نے کان دیے ہیں نا وہی قیامت میں پوچھے گا اے میرے بندو ذرا بتاؤ میں نے کان تم کو کس چیز کے سننے کے لیے عطا کیے تھے، کیا سنے تھے تم؟ کان سے سوال پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سوچنا کہ جس نے کان دیا ہے وہ سوال نہیں پوچھے گا، ضرور کان کے بارے میں سوال پوچھے گا، ضرور آنکھ کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اسی لیے کان کیا سننا چاہیے، کان سے اس کے حوالے سے بھی قرآن نے بتایا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آنکھ سے کیا دیکھنا چاہیے اسے بھی اللہ نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اب یہ دو چیزوں کا مختصر سا آپ کے سامنے مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد میں آپ کو بتاؤں، یہ آج جو کلچر گناہوں کا بنتا جا رہا ہے، برائیوں کا بنتا جا رہا ہے، اس میں آنکھ اور کان کا بہت بڑا دخل ہے۔ برائیوں کو دیکھتے دیکھتے، برائیوں کو سنتے سنتے، گندی چیزوں کی گندی باتیں سنتے سنتے دلوں میں گناہوں کی محبت نے جڑ پکڑ لی، اور اس بنیاد پر ہمارے قدم لڑکھڑا گئے اور برائیوں کے راستے پر چل پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی، لیکن کیا سنایا کرتی تھی؟ گانے نہیں، غزلیں نہیں، اپنے بچوں کو رسول اعظم کی سیرت سنایا کرتی تھی، تاجدار کائنات کی حیات طیبہ سنایا کرتی تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے شمائل سنایا کرتی تھی، رسول اعظم کے فضائل سنایا کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ بچہ جنم لینے کے بعد، اور یہ بچہ جو سنا کرتا تھا، یہ سننے والا بچہ اپنی زندگی کو قانون مصطفیٰ کے سانچے میں ڈالتا، اور رسول اعظم کی محبت میں اس کی صبح بھی گزرتی، اس کی شام بھی گزرتی، اس کی رات بھی گزرتی۔ اس میں ماؤں کے سنانے کا دخل بہت زیادہ ہے، ماؤں کا بتانے کا دخل بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ بچے ماؤں سے سنا کرتے تھے، ماؤں سے جب قرآن سنتے تھے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی، جب ماؤں سے نعتیں سنا کرتے تو دل میں رسول اعظم کی محبت پیدا ہوتی۔ چنانچہ ان بچوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سننے اور دیکھنے کے بعد ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا۔ کون نہیں جانتا کہ خاتون جنت کے لخت جگر امام حسین نے بڑی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ میں حیران ہوں یا اللہ، چھوٹی قربانی دینے کے لیے آج کا بچہ تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں تاجدار کربلا نے بیٹا بھی قربان کیا، بھانجا بھی قربان کیا، بھتیجا بھی قربان کیا۔ یہ قربانی کا جذبہ آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے اپنی ماں کو قربانی دیتے دیکھا تھا، اپنے باپ کو تلاوت کرتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی آخری سانس سجدے کے اندر نکل جائے، یہ جذبہ اگر امام حسین کے دل میں تھا تو سن کر کے بھی تھا اور دیکھ کر کے
के भी था कि रात को आंख खुला करती थी तो मां को सजदे में देखते थे, दिन में अपने वालिद को देखते तो मेहराब के अंदर देखा करते थे। इस वजह से उनकी जिंदगी में यह इनकलाब पैदा हुआ। याद रखें, अच्छी बातें सुना करो, अच्छी बातें देखा करो, अच्छी चीजें देखा करो ताकि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जिसे हुजूर की जियारत की तमन्ना हो उसे चाहिए कि वो कुरान में बार बार देखा करे, कुरान को बार बार देखा करे, कुरान खोलकर कुरान को बार बार देखा करे। फायदा क्या होगा? तो हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान को बार बार देखेगा कभी साहिब कुरान का जलवा उसे नजर आ ही जाएगा। आप मुझे बताओ, आज हमारी खवातीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कितनी सरशार हैं। अगर मैं ये कहूं कि उनके स्क्रीन के ऊपर हीरो की तस्वीरें हैं तो मैं समझता हूं ये कह के कर हम थक चुके और अब बूढ़े हो चुके, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता। लेकिन इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, ऐ खवातीन इस्लाम, कोई आपके काम आने वाला नहीं है, एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है। अगर कोई जात जमीन के ऊपर भी हमारी दस्तगीरी कर सकती है और कब्र की तारीख वादी में भी हमारा सहारा बन सकती है और मैदान महशर के अंदर भी हमारे लिए काम आ सकती है, तो वो जात है मदीने के ताजदार की जात, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आप कहेंगी कि देखकर सुनकर मोहब्बत पैदा होती है, कभी मोहब्बत देखकर सुनकर भी और एहसान के जरिए भी मोहब्बत पैदा होती है। किसी का एहसान है, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। किसी का एहसान है, एक मां का एहसान है कि मां ने जन्म दिया, मां की मोहब्बत पैदा हो गई। बाप का एहसान है कि उसने पाला, बाप की मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन हम जब जमाने पर निगाह दौड़ाते हैं तो ऐसे हजार मां बाप मिलेंगे जिन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया है लेकिन बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे इंसानों की जिंदगी का आप जायजा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया का इंसान एहसान करता है तो लिमिटेड एहसान करता है। तारीख इस्लाम का मुताला करो, रसूल रहमत की आमद से पेशतर का मुताला करो, औरतों की जिंदगी का मुताला करो, उनकी सिचुएशन क्या थी, तो आप महसूस कर सकेंगी कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले औरतों का हाल क्या था। बेवा को सबसे ज्यादा इस तरीके से तसव्वुर किया जाता कि ये अगर किसी घर में चली जाए तो वो घर नर्क हो जाएगा। ये बच्ची की पैदाइश को बहुत बुरा तसव्वुर किया जाता, यहां तक कि उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। लेकिन मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों को कैसा ऊंचा मकाम अता फरमाया। आप जरा देखेंगे तो महसूस होगा। कुरान पढ़िए, रसूल आजम की सीरत पढ़िए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा। एक शख्स बारगाहे रसूल में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुझ पर किसका हक है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी मां का। उन्होंने अर्ज किया, फिर किसका? सरकार ने फरमाया, तेरी मां का। फिर उन्होंने पूछा, किसका? सरकार ने फरमाया, तेरी मां का। और जब चौथी बार उन्होंने सवाल किया तो सरकार ने फरमाया, तेरे बाप का। आप जरा मुझे बताइए, मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज के दौर के अंदर माओ को बुढ़ापे के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई साथ देता नजर आता है तो बच्चों के कंपेयर के अंदर बच्चियां ज्यादा साथ देती नजर आती हैं। मैं इस पर जब गौर किया तो मेरी अक्ल दंग रह जाएगी। बच्चा भी पैदा होता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन जिस बच्ची की पैदाइश को हुजूर ने रहमत फरमाया हो, वो बच्ची जमीन के ऊपर के लिए भी रहमत है, जमीन के अंदर के लिए भी रहमत है और मैदान महशर के लिए भी रहमत है। आप जरा सोचो, अगर कोई औरत मां है तो सरकार ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी। अगर बहन या बेटी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपनी 2 बेटियां या 2 बहन या 3 बेटियां या 3 बहन की सही मानों में परवरिश की,
یہی بیٹیاں اور یہی بہن کل بروز قیامت جنت میں جانے کا اس کے لیے ذریعہ بن جائیں گی. آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جو سلوک کیا، تاریخ اس کے حوالے سے گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اے خواتین اسلام، عورتوں نے رسول اعظم کا احسان فراموش کر دیا. اگر کوئی عورت بیوی کی حیثیت سے ہے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا، میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں. آپ ذرا سوچو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی، ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی، بیٹی اور بہن کے ساتھ اچھی سلوک کی حضور نے تعلیم دی، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ اچھے سلوک کی حضور نے تعلیم دی، حضور نے اختیار دیا. اور میں حیران ہوں، اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عورتوں پر احسانات کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں کو علم حاصل کرنے کے لیے حکم دیا اور علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض فرمایا، ایسے خواتین کے لیے بھی فرض فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواتین آ کر کے عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے خطابات اور وعظ کو صحابہ تو سن لیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایک دن مقرر فرما دیں جس میں ہم آپ سے وعظ و نصیحت سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں. سرکار ان کے لیے مخصوص دن مقرر کر کے ان کو خطاب فرمایا کرتے، ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے. اور تاریخ گواہ ہے، حضور کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے والیاں ایسی اللہ کی نیک بندیاں تیار ہوئیں کہ ان کی وجہ سے صدیاں گزر گئیں، لیکن علم کا سیلاب اور علم کا آج بھی چشمہ ان کی زندگی سے اور ان کی کتابوں سے جاری و ساری نظر آئے گا. اے خواتین اسلام، ذرا بے قراری کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا بے چینی کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا اسٹریس کی وجہ بھی تو سمجھو، ذرا تم ڈپریشن کی وجہ بھی تو سمجھو. گناہوں نے تمہیں بے قرار کر دیا ہے، تمہارے لیے بے چینی پیدا کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ گانے غزلوں نے تمہاری زندگی کو آوارگی کے دہلیز پر اور آوارگی کے راستے پر چڑھا دیا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے، اللہ کے اس حکم کو پیش نظر رکھو. کان سے بھی سوال ہوگا اور آنکھ سے بھی سوال ہوگا اور دل سے بھی سوال ہوگا. کس کو چاہا تھا تم نے؟ تمہارے دل میں کس کی محبت تھی؟ ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو وہ محبت بری نہیں ہوتی، اور ہر وہ محبت جو خدا اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو اس محبت کے اندر نہ دنیا میں سکون ہے نہ آخرت کے اندر سکون نصیب ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے عورت کی آواز کا بھی احترام کیا کہ کوئی عورت کی آواز سن کر عورت کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈالے. اس لیے کتنا احترام. میں آج دو نئی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. آپ نے مسجد سے اذان کی آواز آتے ہوئے بہت سنی ہوگی، لیکن مسجد کا کوئی مؤذن آج تک اذان دینے والی کوئی خاتون نہیں مقرر کی گئی. یہ تو ملتا ہے کہ مسجد کی جاروب کشی یہ کسی خاتون نے کی ہو، لیکن اذان جیسی اہم چیز بھی عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ عورت مسجد میں مینار پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہے. گھر میں وہ اذان اگر چاہے تو اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے یا گھر کے جو محرم ہے وہ سن سکے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کی آواز اذان کی بھی جو اتنی بڑی عبادت ہے یہ آواز بھی دوسروں تک نہ پہنچے، اسلام نے اس کا بھی احترام کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے، عورت کی آواز کے اندر نزاکت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسوانی آواز سے متاثر ہو کر نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کے اندر خراب جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد عزت پر ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبرو ریزی بھی ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا
حج کے لیے جا رہے ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، عمرہ کے لیے جا رہی ہیں آپ، احرام پہن لیا ہے آپ نے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مرد تو بلند آواز سے تلبیہ کہتا ہے، لیکن خواتین بلند آواز سے کہیں تلبیہ کہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ عورتوں کو آواز پست کرنے کا حکم ہے، اللہ اکبر، تلبیہ اور اذان، اس میں آواز پست۔ لیکن جو عورت آج کے دور کے اندر گانے اور ڈانس اور ان ساری چیزوں میں اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے سمجھنا چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بے قراری کے دلدل کے اندر اور پریشانی کے دلدل کے اندر ڈھکیل رہی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والیوں اور خاتون جنت کی کنیزوں، غور سے سنو، اچھی طریقے سے سنو، اللہ عز و جل کے ارشاد کو دل میں جگا دو، رسول اعظم کے ارشاد کو دل میں جگا دو۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مردوں سے کہا ہے ایسے ہی خواتین سے بھی کہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، ہر مومن پر حضور کا احسان ہے، ہر مومنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرتی۔ خواتین کے دل کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی کہ میں اگر ان محبتوں کے واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ صدیاں گزر گئیں، حضور کی محبت میں تڑپنے والی خواتین کا تذکرہ صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی آج کتابوں کے اندر محفوظ ہے، ان کا نام بھی محفوظ۔ اور کیوں نہ ہو، جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کے نام کو اللہ بلندی عطا کر دیتا ہے، اس کے نام کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اگر پتھر حضور سے محبت کرے تو اس پتھر کا نام کتابوں کی زینت بن جائے، اگر درخت محبت کرے تو اس توان حنانہ کا نام کتاب میں محفوظ ہو جائے، جبل احد میں محبت کرے تو جبل احد کا نام کتاب کے اندر محفوظ ہو جائے اور دنیا اس سے محبت کرے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، یاد رکھیں، دوسروں کی محبت تمہیں بے قرار کر سکتی ہے، حضور کی محبت تمہیں اطمینان عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہیں سکون عطا کر دے گی، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے حضرت فاطمہ بنت قیس جو ایک حسین و جمیل صحابیہ تھی، ان کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، مشہور ان کے حسن کے حوالے سے، ان کے جمال کے حوالے سے بڑا چرچا تھا، بڑی مشہور تھی حسن کے اعتبار سے، اور ان کے لیے ایک عظیم رشتہ آیا۔ کس کا جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار، یہاں تک کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے ترکے کو جب دیکھا گیا تو سونا اتنا تھا کہ کلہاڑی سے سونا کاٹ کر وارثوں کو تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت فاطمہ کا رشتہ یعنی فاطمہ بنت قیس کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آیا۔ اللہ اکبر، جیسے دولت مند صحابی کا رشتہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے جلیل القدر صحابی اور دولت مند صحابی کا رشتہ آیا، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ایسا نہیں تھا کہ اتنے مالدار کا رشتہ آیا تو خود ہی طے کر لیں، آقا موجود تھے، آقا سے مشورہ لیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا رشتہ مجھ سے آیا ہے، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، اسامہ سے نکاح کر لو۔ یہ اسامہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت اسامہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت زید کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، بظاہر حضرت اسامہ کے پاس
کوئی اتنا مال نہیں تھا، بظاہر حضرت اسامہ کے پاس کوئی اتنا سرمایہ نہیں تھا، لیکن ایک حسین و جمیلہ کا پیغام ایک عظیم مالدار صحابی سے آیا، لیکن جیسے ہی حضور سے مشورہ لیتی ہیں اور حضور نے جب فرما دیا فاطمہ اپنا نکاح اسامہ سے کر لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت فاطمہ پکار اٹھی، میرے سرکار میں نے اپنی قسمت کا مالک آپ کو بنا دیا ہے، آپ جس سے چاہے میرا نکاح کرا دیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ مصطفیٰ کی پسند اللہ کی پسند ہے اور مصطفیٰ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ آج کی ہماری عورتیں اس سے سبق سیکھیں اور آج کی عورتیں اس درس کو سمجھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ جو حضور کا ارشاد پڑھو اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے نفس کی بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑا اونچا مقام ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن سرکار سے محبت دیکھیے، رسول اعظم نے اپنا پیا ہوا پانی یا دودھ جب حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اب جواب سنیے وہ کیا کہتی ہیں پانی حاصل کر کے۔ انہوں نے عرض کیا اگرچہ میں روزے سے ہوں، اگرچہ میں روزے سے ہوں، یعنی حضرت ام ہانی روزے سے تھیں اور سرکار نے اپنا جھوٹا پانی اور دودھ جب پیش کیا تو کہتی ہیں حضور کا لب لگا ہوا یہ پانی یا دودھ میں بغیر پیے نہیں رہ سکتی، اس لیے میں حضور کے اس پانی یا دودھ کو میں پی لیتی ہوں، اس لیے کہ حضور کے جھوٹے کے اندر جو برکت ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں۔